نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو نمازیں ملیں ان نمازوں کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ نمازیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جس کا یہ سوال درست ہوگا اس کے باقی سوال آسان ہو جائیں گے، اور جو اسی سوال میں فیل ہو جائے گا اس کا اگلا سوال ہی نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہ جو آیت ہے یہ بنیادی طور پہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی اسی دنیا کے پیچھے ضائع کر دی۔ نماز کا وقت آیا نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھے، رمضان آیا روزہ نہیں رکھا، اسی دنیا کے اندر چند امور ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے تھے جن کی وجہ سے انسان نماز چھوڑتا ہے۔ عہدیدار ہے، وزیر مشیر ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، گویا اس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اسی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو ضائع کر دیا۔ اور اگر 5 نمازیں نامہ اعمال میں پوری نہ ہوئی کل قیامت کے دن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کل قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال تولا ہی نہیں جائے گا۔ بنیادی طور پہ یہ جو 5 نمازیں ہیں، اب ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، 3 دنوں سے 4 دنوں سے آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ نامہ اعمال میزان اس کے لیے قائم ہونا ہے، نیکیوں کا اور برائیوں کا پلڑا اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے، جس کا ایمان مکمل ہے۔ نیکیاں نیکی کے پلڑے میں، برائیاں برائی کے پلڑے میں، اور جس کی نماز ہی مکمل نہیں ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کا قیامت کے دن نامہ اعمال ہی نہیں تولا جائے گا، اس کے لیے میزان ہی قائم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں نماز قائم کرو۔ بنیادی طور پر یہ جو آیات ہیں یہ جی نماز نہ پڑھنا جی کیسے شرک ہو گیا، اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں، یہ ایسے ہی ہے۔ حقیقت میں جو شرک اکبر ہے وہ بے شک غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا ہی ہے، لیکن شرک کی بات دوسری قسمیں بھی تو رسول اللہ نے بیان کی ہیں۔ ریاکاری کیا شرک کے اصغر نہیں ہے؟ ریاکاری اللہ کے لیے نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ کے لیے، صرف نماز کے دوران خیال آ گیا کہ ساتھ والا دیکھے میری نماز کتنی عمدہ ہے، سجدے لمبے کر رہا ہے، رکوع لمبے کر رہا ہے، خشوع وضو کرنا شروع ہو گیا، نماز کس کے لیے پڑھ رہا تھا؟ اللہ کے لیے۔ لیکن تصنع اور بناوٹ آ گئی، کیا یہ شرک کی قسم نہیں ہے؟ اسی طرح نماز نہ پڑھنا بھی گویا آپ نے ان چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا جس کی وجہ سے آپ نے نماز کو ترک کیا ہے۔ یا خواہش نفس ہے، خواہش نفس کی پیروی کی، تھکاوٹ ہے، نیند کی وجہ سے نہیں پڑھی، خواہش نفس آپ کا الہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا، بعض نے تجارت کو بنا لیا، بعض نے دنیاوی مشغولیات کو بنا لیا۔ گویا یہ بھی بنیادی طور پہ اگرچہ اس قسم کا شرک نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگی، لیکن شرک تو ہے نا بھائی کہ نماز ہی نہیں پڑھے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہہ دیا قرآن پاک میں کہ نماز کو قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ جس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہے، صرف خارج دائرہ اسلام سے ہونا بھی بہت بڑی فتنے کی بات ہے، مرتد ہونے کی بات کل آپ کے سامنے رکھی کہ مانعین زکوٰۃ ان کے خلاف جہاد ہے، اور فقہاء علماء نے یہ بات ضابطہ باب باندھے ہیں کہ مسلم حکمران بے نمازیوں کے خلاف جہاد کرے، بے نمازیوں کے خلاف جہاد کرے۔ حضرت عمر نے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے اپنے عمال کو ایک لیٹر لکھا اور اس کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھ دی، واضح طور پر، کہ تم میں سے جس کی نماز بہتر ہے اسی کا دین بہتر ہے، تم میں سے جس کی نماز بہتر ہے اسی کا دین بہتر ہے، جو تم میں سے نماز نہیں پڑھتا پھر اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ بڑا ایمانت دار ہے اور بڑا سچا ہے اور بڑا با اخلاق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں
باضابطہ ایک دین کو دین کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، انسانیت، اخلاقیات کو۔ صحابہ اور رسول اللہ کا نقطہ نظر یہ نہیں تھا، حضرت عمر یہ لکھ رہے ہیں اپنے عمال کو جس کی نماز درست نہیں ہے، مراد یہ تھی اس کو آپ نے کوئی بھی سرکاری عہدہ نہیں دینا۔ یہ نہ سوچنا کہ بڑا ایمانت دار ہے، بڑا سچا ہے، جو اللہ سے خیانت کر رہا ہے، جو اللہ کے حق پورے نہیں کر رہا، آپ اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں وہ بندوں کے حق پورے کرے گا، تو آپ جاہل ہیں، آپ جاہل ہیں۔ حقیقت میں ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ کچھ لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں، بظاہر آپ کو سچے نظر آتے ہوں، لیکن وہ بد عمل ہوتے ہیں۔ جو گناہ شریعت میں ہیں وہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ابھی آج کل بھی پوسٹیں چل رہی ہیں، جی فلاں جی اسکاٹ لینڈ کا جی وزیر اعظم جی مسلمان بن گیا ہے، یہ ایسا ہو گیا، یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ ہم جنس پرستی کی کھلے عام سپورٹ کرنے والا وہاں رہ کے ان کا زیادہ بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اخلاق، سچائی، ایمانت بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہو، لیکن جو بندہ دین سے دور ہے، جو بندہ بے نماز ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، آپ اس سے یہ توقع اور گمان رکھتے ہیں کہ وہ بندوں کا حق ادا کرے گا۔ نمازی تو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے کہ میں نے 5 وقت اللہ کے سامنے میری پیشی ہونی ہے۔ جس کو یہ بھی احساس نہیں ہے وہ صرف اخلاقیات اور انسانیت کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ مغالطہ ڈالا گیا ہے کہ جی وہ بہت ہوگا، فویل للمصلین۔ آپ اس سے بھی آگے چلیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، غفلت برتنے والے۔ یہاں پہ بے نمازیوں کا ذکر نہیں ہے، ان کے لیے جہنم کی گھاٹی ہے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اور صحابہ اس بات کا بھی خیال کیا کرتے تھے، غفلت برتنے کا۔ ابو طلحہ کا مشہور واقعہ انصاری کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھا دوران نماز، توجہ اس کی طرف چلی گئی، بعد میں پچھتانا شروع ہو گئے کہ ایک چڑیا نے، میرے باغ کی چڑیا نے میری توجہ اللہ سے غافل کر دی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے پورے کا پورا باغ صدقہ کر دیا۔ ایک اور صحابی حضرت عثمان کے دور میں دوران نماز اپنے باغ کی فصل، اپنے باغ کے پھلوں، اپنے باغ کے درختوں کو دیکھتے ہوئے نماز سے کچھ دیر کے لیے غافل ہوئے، حضرت عثمان کو وہ پورے کا پورا باغ دے دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر لیں۔ اور حضرت سلیمان کا آپ واقعہ بھول گئے کہ عصر کی نماز میں غفلت ہوئی کس وجہ سے؟ گھوڑے، جو گھوڑے پالے ہوئے تھے، کس کے لیے؟ ایک تفسیر کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ وہ گھوڑے جہاد کے گھوڑے تھے، 20,000 گھوڑے تھے، ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور جو ثواب کا کام ہے، میدان جہاد میں کام آنے ہیں۔ عصر کی نماز رہ گئی تو ان کی گردنوں کے اوپر چھریوں کو چلا دیا، 20 کے 20,000 گھوڑے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے کہ یہ جہاد کے گھوڑوں نے ہی مجھے نماز جیسے فرض سے دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا عنایت کیا ہے؟ وہ گھوڑے کتنی کو تیز چلتے ہوں گے؟ 60 کلومیٹر، بڑے تندرست تھے حضرت سلمان کے جہادی گھوڑے، 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر تیز رفتار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو نے میری خاطر ان گھوڑوں کو اور ایک نماز کو قائم کرنے کے لیے 20,000 گھوڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تو سلیمان آج کے بعد تیری سواری گھوڑے نہیں ہوا ہوا کرے گی، جہاں تو چاہے گا تجھے لے جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد اللہ سے چاہو تو نماز کے ذریعے چاہو۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، بہت لمبا باب ہے، اس کے واقعات متعدد ہیں۔ چند ایک باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کبھی کوئی پریشانی، جب کبھی کوئی خبر ملتی تو نماز کی طرف رجوع کرتے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں آندھی، طوفان، مصیبت، کوئی ایسی پریشانی جو آفاقی ہوتی، کائناتی ہوتی، واقعاتی ہوتی، رسول اللہ مسجد کی طرف آتے۔ اور صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا، آندھی بھی آ جاتی، ہوا بھی تیز چلنا شروع ہو جاتی تو مسجدوں میں آ جاتے۔ کیوں؟ کہ مسجد میں آ کے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کریں گے۔ خود حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ معروف ہے کہ امہات المومنین میں سے ایک کی وفات کی خبر سنی، سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں گرتے ہیں؟ کہا مصیبت اور غم کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد اس ٹائم نماز سے زیادہ بہتر کوئی ذریعہ نہیں اللہ سے مدد طلب کرنے کا۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اندر آپ دیکھیں کتنی نمازیں ہیں، کتنی نمازیں ہیں۔ صلاۃ حاجت کا بھی ذکر موجود ہے، صلاۃ استخارہ، آپ کو ضرورت ہے نا،
تو 2 نفل پڑھیں، دعائے استخارہ کریں، حاجت ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں، کسوف کی، استسقاء کی، مصیبت کے وقت کیا ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، بارش ہو جائے، گرہن کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ امت کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر کے ساتھ نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اور حافظ ابن کثیر نے حافظ ابن اساکر سے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، اور یہ واقعہ اس سے ملتے جلتے 2 واقعہ نقل کیے۔ ایک واقعہ صحابی ابو مغلق کا ہے اور یہ ایک عام بندے کا ہے، دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا، اس واقعے کے الفاظ اور اس واقعے کے الفاظ فرق ہے۔ یہ خالصتاً نماز سے مدد مانگنا ہے۔ وہاں پہ ابو مغلق صحابی نے جو مدد مانگی تھی یا مغیث واغثنی کے ذریعے مانگی تھی، یہاں پہ یہ بندہ خچر کرائے پہ دینے والا، اس کو ایک بندہ خچر کرائے پہ لیتا ہے، جنگل میں لے گیا، اس نے کہا یہ رستہ میں نہیں جانتا، اس نے کہا مجھے آتا ہے، خیر وہ اس رستے پہ چل پڑا، آگے دیکھا انسانوں کی کٹی ہوئی لاشیں اور ہڈیاں پڑی ہیں، اس کو سمجھ آ گئی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ کرائے پہ میرا جو خچر لے کے جا رہا ہے اس کی نیت بد ہے۔ اس بندے نے کہا تیار ہو جا، میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں، خچر اور سامان میرے سپرد کر دے۔ بڑے اصول ترلے واسطے دیے، یہ ایک عام بندے کا واقعہ، وہ صحابی کا واقعہ، یہ ایک عام بندے کا۔ اس نے کہا مال تو تیرا ہو ہی چکا، میرا خچر بھی میرا ہی ہو چکا ہے، اب تو مجھے ان چیزوں کی آفر کرتا ہے جو میری پہلے ہی ہو چکی ہیں، بس اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اگر میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا تو واپس جا کے عمال اور حکام کو بتائے گا، وہ میرے پیچھے آئیں گے، مجھے گرفتار کر لیں گے، تیری جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا صرف ایک موقع دے دے کہ میں 2 رکعت نماز کو ادا کر لوں۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نماز میں کیا پڑھوں، لیکن میرے ذہن میں یہ آیت بار بار گھومنے لگی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے۔ کہا پھر میں یہی آیت دہراتا رہا، سلام پھیرا نہیں ہے، ایک شخص نیزہ لے کے اس ڈاکو کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے اور اس نیزے کو اس کے سینے سے آر پار کر چکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، مجھے بتا تو دیجئے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تو اس سے پہلے آپ نے اس ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ کہا ہاں، مجھے تیرے رب نے آسمان کی بلندیوں سے بھیجا ہے کہ میرا ایک بندہ نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے۔